وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں سورہ البقرہ کی 213 سے 217 تک انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تعلمون۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے۔ آیت نمبر 213۔ کانا الناسو، کانا تھا، الناسو لوگ، تو ہم کہیں گے تھے، کانا تھے، الناسو لوگ، امتم واحدتن، امت واحدہ
ایک. دیکھیں امت جو ہے وہ مؤنث ہے، تا مربوطہ آئی ہے تو واحد کے ساتھ بھی واحدہ آیا ہے، تا لگی ہے. تو امتم واحدتن ایک امت تھی، اور امت جو ہے وہ ہم خیال لوگوں کے گروہ کو امت کہتے ہیں. فبعث اللہ النبیین، فبعثا پس بھیجا، اللہ نے النبیین نبیوں کو. نبی کی جمع ہے نبیین، یہ یہاں پہ مفعول بھی آیا. تو فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے بھیجا نبیوں کو. کس حال میں بھیجا؟ مبشرین و منذرین. مبشر خوشخبری دینے والے، مبشر خوشخبری دینے والا، مبشرین جمع ہوں گے، مبشرین و منذرین. تو نبیوں کے دو کام تھے کہ خوشخبری دیں جو نیک اعمال کریں، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کو ڈرائیں. و منذرین، اور ڈرانے والے. یہ ہے اسم الفاعل، باب فاعل سے بنا ہے. وَأَنزَلَ، اور اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب. نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی، بالحق برحق. اور کس لیے بھیجی؟ لِیَحْکُمَا، تاکہ فیصلہ کر دے. کس کے درمیان؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، جس میں، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف جو ہے خالام فاز کا روٹ ورڈ ہوگا اور یہ باب افتعال سے ہے، تو اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں. وما اختلف، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا انہوں نے، فیہ، اس میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ، دی گئی ان کو، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءتہم، آئے ان کے پاس، البینات، کھلی دلیلیں. بینات جو ہے وہ دلیلوں کو بھی کہتے ہیں، آیات کو بھی کہتے ہیں، اور نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، معجزوں کو بھی کہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کرا انہوں نے اختلاف؟ بغیم بینہم، وجہ بتا رہے ہیں کہ دراصل بغین، بغاوت کی وجہ سے، اور سرکشی. بغین کے میننگ ہوتے ہیں سرکشی اور ضد اور ہٹ دھرمی. اس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس میں جو ہے ان کے درمیان جو سرکشی تھی اور جو ہٹ دھرمی تھی اور ضد تھی، اس وجہ سے انہوں نے نبیوں کو اور ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لما، جو، اختلفو، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق بات کا، بِإِذْنِهِ، ہی، اس کے اجازت سے، اس کے اذن سے. واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا. اب یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں، ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. اب اس میں دوسری بات فرمائی ہے کہ ام حسبتم، ام کیا، حسبتم، تم سمجھتے ہو، ان، یہ کہ، تدخلو، تم داخل ہو جاؤ گے. یہ مضارع کا ٹینس ہے اور دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ان تدخلو، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں. ولما،
اور جبکہ نہیں یاتکم آئی تم پر مثلو جیسے الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے، تو جو تم سے پہلے گزر گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مست الباساء، مست میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، مست ان کو پہنچی، کیا پہنچی؟ الباساء، باسا کہتے ہیں فزیکل ٹارچر کو، جو ان کو فزیکل ٹارچر بھی پہنچی، والضراء، اور ان کو کیا پہنچی؟ ان کو کہتے ہیں مینٹل ٹارچر جو ہے وہ درہ کو کہتے ہیں۔ تو اور ویسے درہ جو ہے وہ بیماریوں کو بھی کہتے ہیں، اور باسا جو ہے وہ جنگ کے حالت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان پر یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکلات آئیں جو ان پر۔ وَزُلْزِلُوا، اب دیکھیں زلزلو اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا یہ رباعی ہے، زالام زالام 4 ہیں اس کے اندر، تو وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے، یہ وہی لفظ ہے جو زلزلہ ہوتا ہے نا وہی ہے، زلزلو وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگا الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ، کیا کہنے لگا؟ متی نصر اللہ، متی کب؟ نصر اللہ اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اب ہے اللہ، آ جو ہے حرف استفہام ہوتا ہے جس کے معنی کیا کے ہوتے ہیں اور لا کے معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ لفظ اکٹھا آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب یہ اکٹھا ہے نا اللہ، تو اس کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی جب انہوں نے دعا مانگی کہ اور بہت مشکلات آ گئیں کہ مدد کب آئے گی، تو فوراً جواب آیا اللہ کا کہ مدد جو ہے وہ بالکل قریب آ لگی ہے۔ اب اس میں پھر سوال ہے یسألونک، یسألون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ینفقون، ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں، تو سوال ہوا کہ کیا خرچ کریں، تو جواب آیا قل آپ کہہ دیجئے ما جو انفقتم تم خرچ کرو۔ دیکھیں ینفقون اور انفق جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون فا قاف، اور اس کے مطلب ہوتے ہیں سرنگ، سرنگ کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان خرچ کرتا ہے نا تو ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کے لفظ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ینفقون کا لفظ آیا ہے۔ تو انفقتم کسے ہے؟ یہ باب فعال سے، کہ ما انفقتم تم جو کچھ خرچ کرو گے، من خیرن، خیر جو ہے وہ یہاں پہ مال کے لیے آیا ہے، اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے اور بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، تو جب خرچ کا لفظ آ گیا تو پھر خیر کے میننگ مال کے ہو جائیں گے، منی ہو جائے گا۔ تو کہا کس پہ خرچ کرو، تو سب سے پہلی بات آئی فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر۔ اب دیکھیں والدین ہے، یہ والد اور 2 ہوتے ہیں تو والدان ہوتا ہے، تو لام لگ گیا تو والدینی ہو گیا، تو جب 2 والد ہو تو اس کا مطلب ہے ایک ماں اور ایک باپ، تو دونوں کے لیے والد کا لفظ آتا ہے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے آ گیا ایک پورا لفظ والدین، وللوالدین والدین کے لیے، والاقربین، اقربین کا روٹ پر قاف را با ہے، اور اقرب جو ہے یہ سپرلیٹو لکھ رہی ہے اسم تفضیل کے قریبی لوگوں کے لیے، قریبی لوگوں میں سب آ گئے، آپ کے بیوی بچے خالہ چچا ماموں پھپھی جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، والیتاما اور یتیم لوگ، والمساکین اور مسکین لوگ،
وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں. وابن سبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل راستہ. تو راستے کا بیٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسافر، جو راستے پہ چلنے والا ہے، جو نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے کہیں گیا ہوا ہے. تو کہا کہ ان لوگوں پہ خرچ کرو. وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ، بھی اس کو علیم جانتا ہے. علیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس کے مطلب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ اچھی طرح سے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. اب ایک اور حکم آیا اس کے اندر، کتبہ، لکھ دیا گیا. تو لکھنا ہوتا ہے کتبہ کے معنی تو، لیکن جب آتا ہے احکام کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا. کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. کیا چیز؟ علیکم القتال، تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا. وَهُوَ، اور وہ، کرہ لکم، کرہن ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے. دیکھیں یہ مدنی سورہ ہے، تو مدینے میں جو ہے وہ قتال فرض کیا گیا تھا، مکے میں نہیں تھا. وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے، ان یہ کہ تکرہو، تم ناگوار سمجھو، ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وَهُوَ، اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے. کیونکہ انسان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا اصل میں، تو انسان تو ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے، ان تحبو، کہ تم پسند کرو، محبت کرو، ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم محبت کرو، شیئن ایک چیز سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم سب، لا تعلمون، نہیں جانتے. اب ایک سوال اور آ گیا، یسألونک، سوال کرتے ہیں تو جسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الشہر الحرامی، شہر حرام، حرمت والا مہینہ. دیکھیں ایک حرام کے ایک معنی ہوتے ہیں منع کرنا، اور ایک ہوتا ہے عزت کا، تو دو میننگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ ان الشہر الحرام، شہر الحرام جو ہے عزت والے مہینے جو ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قتال فی، جنگ کرنا اس میں. قل، آپ کہہ دیجئے، قتال فی کبیر، کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی نہیں لڑنا چاہیے. وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وکفر، اور انکار کرنا، بھی اس کا، کس کا؟ اللہ کے راستے کا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا. واخراج اہلہ، اخراج نکالنا. لیکن خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، خراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور باب فعال سے آ گیا اخراج، تو اس کا مطلب ہو گیا نکالنا. اخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے لوگوں کو، اس کے رہنے والوں کو، یعنی مکہ کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے. کیا اس میں تبدیل آ گیا؟ سپرلیٹیو ڈگری، لیکن کبیر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اکبر، کہ سب سے بڑی بات ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنے کی حالت، اکبر من القتل، زیادہ بڑی چیز ہے قتل سے. ولا یزالون، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے کفار، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، کہ لوٹا دیں تم کو، پھیر دیں تم کو، کس چیز سے پھیر دیں؟ ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں. لیکن تاوین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب استفعال سے آیا ہے کہ استطاعوا، اگر ان کی استطاعت ہو، اگر ان میں قوت طاقت ہو تو ان کا بس نہیں چلتا کہ تم کو دین اسلام سے پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور پھر وہ مر جائے اسی حالت میں، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہو، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَأُولَئِکَ، بس یہی لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ اس میں اشارہ ہے، جمع ہے ذالکہ اور تلکہ کی. فَأُولَئِکَ، بس یہی لوگ ہیں، حبطت، حبطت، ضائع ہو گئے، ماضی کا ٹینس آ گیا، اعمالہم، اعمال ان کے، جتنے بھی اعمال انہوں نے اچھے کیے تھے نیکی کی حالت میں، سب ضائع ہو جائیں گے اگر وہ مر جائے کفر کی حالت میں، پلٹ جائے کفر کی طرف. تو کہاں دنیا میں، پھر دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، والآخرہ، اور آخرت میں تو ہو ہی گیا، کچھ بھی نہیں بچا. وَأُولَئِکَ، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ میں رہنے والے. اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی. اصحاب النار، آگ والے. صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور صحابی اور صحابہ ہم نے سنا ہے نا لفظ، تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس کا ساتھ، تو اب ان کا ساتھ کہاں ہو جائے گا؟ آگ کا ہو جائے گا. ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. خالام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، خالد اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا. تو بھائی ہم ان کو سمجھتے ہیں نا آیات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا سورہ بقرہ ہے، اور یہ ہمارا دوسرا سپارہ چل رہا ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہے نا وہ احکام آ رہے ہیں. تو احکام ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیے تھے، اور سوال جو ہے نا کل 17 سوال کیے انہوں نے، اور اس میں سے 14 سوال جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں آ گئے، اور باقی 3 سوال جو ہیں وہ دوسری صورتوں میں آئے ہیں، سورہ کہف میں آئے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیا ہے، اور 2 سورہ کہف میں آئے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالوں کے جواب جو ہیں، جو کافرین نے بھی کچھ سوال کیے تھے، تو وہ بھی آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں اور دوسری صورتوں میں. تو انشاءاللہ ہم ان سوالوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں سوال جو ہوتا ہے نا اس سے علم بڑھتا ہے، اور بیکار سوالوں سے جو ہے وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو سوال ضرور کرنی چاہیے. اور سوال جو ہے اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار سوالوں سے منع فرمایا، تو صحابہ جو ہیں وہ بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی کم انہوں نے سوال کیے. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی ذریت پیدا ہوئی، ان کی اولادیں ہوئیں،
تو اس وقت وہ سب ایک ہی امت تھے، سب کے سب مسلمان تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی عرصہ گزرا کہ سب بالکل صحیح رہے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اٹریکشن بھی ہیں دنیا میں، ڈسٹریکشن بھی ہیں، اور شیطان بھی ہے، اور نفس کی خواہشات بھی ہیں. تو ان سب نے مل کر جو ہے انسانوں کے اندر بگاڑ شروع کر دیا، اور لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور فحاشی اور بد اخلاقی کی طرف مائل ہو گئے. تو جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا، اور جب ان کے اندر اللہ سے دوری پیدا ہوئی، اور بے حیائی اور بد اخلاقی پیدا ہوئی، تو کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک تو صحیح رہا. جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اس حالت میں نہیں چھوڑ دیا بغیر بتائے ان کو نہیں پکڑے گا اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل نبی بھیجے ان کی اصلاح کے لیے، جو ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ جو اگر تم ان بری چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی جنت کے مستحق ہوگے، اور ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے نہیں کہنا مانا اللہ کا تو ہمیشگی کے لیے آگ میں جاؤ گے. اچھا، نبی بھی بھیجے، اور انزل معہم الکتاب، اور کتاب بھی بھیجی. دیکھیں نا، نبی تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نبی آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن کتابیں باقی رہتی ہیں. تو کتابیں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے نا 4 مشہور کتابیں جو ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، اور آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی بھیجے حق کے ساتھ. اور کیوں بھیجے یہ کتاب اور نبی؟ لیحکما، تاکہ فیصلے کرے لوگوں کے درمیان جس میں اختلاف ہو گیا تھا لوگوں کو. اب ہمارے میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ویسے تو اچھی چیز ہے، لیکن جب عقیدے میں اختلاف ہو جائے تو یہ بری چیز ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اختلاف ہو جائے نہیں جی اللہ تو بہت سارے ہے نا، خدا تو بہت سے گاڈز ہیں بہت سارے، یا خدا کی اولاد ہے، یا خدا ہے ہی نہیں، اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو یہ نہایت غلط چیز ہے، یہ کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اختلاف کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس دلیلیں نہیں آئی تھیں، یا ان کے پاس معجزے نہیں آئے تھے، بینات نہیں آئی تھیں. ان کے پاس تو بینات بھی آئی تھیں. بینہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، بینات جمع ہوتا ہے. تو بینات بھی آئیں، دلیلیں، معجزے، روشن نشانیاں. پھر بھی کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا. تو جن لوگوں نے نہیں مانا ان کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سرکشی تھی، یہ بغین، کیونکہ انسان جو ہے وہ جب اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بغین. یعنی اس کا حق نہیں تھا کہ وہ نبیوں کا انکار کرتا اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتا، لیکن ضد اور ہٹ درمی اور سرکشی جو ہے انسان کو جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو جن کے اندر یہ چیزیں تھیں انہوں نے نہیں مانا، اس وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہوئے. فَهَدَى اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی جو ایمان لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھے عقیدے کے اور اعمال کے، تو جب نبی آئے اور وہ کتابیں لے کے آئے تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ان پر ایمان لے آئے، اس وہ حق کو پہچان گئے. اور یہ کوئی ایک بیج نہیں اللہ کے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے ہر اس شخص کو کہ جس کو وہ چاہتا ہے. کہاں کی ہدایت دیتا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. اب دیکھیں یہ اس سے ذرا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ نے تو چاہا ہی نہیں
اس لیے ہم تو ہدایت پہ نہیں آئے، ہم تو بگڑ گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ جس کو خواہش ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور کون سا راستہ صحیح ہے، جو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور جو لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور سامنے چیز ہوتے ہوئے بھی نہیں مانتے تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو نبیوں صدیقین کا ہے، نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے اور شہداء کا ہے. تو ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پہ چلا کے رکھے اور اختلاف سے بچائے اور ایمان والا بنائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس میں جو ہے بہت سارے کیا کہتے ہیں ٹیسٹ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اس کے بعد جنت دیتا ہے. ہمیشہ دیکھیں انعام جب بھی ملتا ہے انسان کو جب کوئی کام کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات دے کے بھی نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انعامات دے کے بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اور کم انعام دے کے بھی ٹیسٹ کرتا ہے، اور اپنے جو انعامات ہیں ان سے دور رکھ کر بھی ٹیسٹ کرتا ہے. تو مختلف قسم کے ٹیسٹ اور ٹرائلز جو ہیں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بحیثیت قوم بھی آتے ہیں اور بحیثیت فرد بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں. فلما یاتکم، جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا اس کا پس منظر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، مکے میں ہوتے ہیں، اور جب وہ اعلان کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اور اپنے رسول ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب اعلان ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں. اور عام طور پر ایمان لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں شروع میں وہ یا تو کم عمر کے ہوتے ہیں یا پھر لونڈی اور غلام، بہت ہی کمزور طبقہ جو ہوتا ہے معاشرے کا، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. تو جب ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو وہاں پہ مترفین ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو پاور میں ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مالدار ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں اور ان کی پاور ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر جو ہے وہ ان سے لڑائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ یہ تو حق ہے، اور اگر یہ پھیل گیا تو پھر ہمارا تو کوئی یہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں رہے گا، ہم تو پھر متی ہو جائیں گے، ان کے ہی متی ہو جائیں گے. کیونکہ اف کورس یہ تو حق بات ہوتی ہے. تو حق بات سے باطل جو ہے لڑتا ہے ہمیشہ، حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، اور صحابہ کرام پہ بڑے سخت وقت آئے، بہت سخت وقت آئے. تو یہ بھی سوال جو تھا، خباب بن ارت آپ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے، ہم بہت مشکل میں ہیں. اگر آپ یہ پڑھیں نا قصے کہ کیسے جو ہے صحابہ کرام مشکلات میں تھے، بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور خباب بن ارت کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اس قدر کیا کہتے ہیں تکلیف دہ ہیں کہ انسان لرز جاتا ہے. کہ خباب بن ارت کو کوئلے دہکا کے اس پہ لٹا دیا جاتا تھا اور چربی سے ان کے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے، اور بلال حبشی کو سب گرم ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، اور پیاس لگتی تھی تو ان کو شہد دیتے تھے، اس سے اور پیاس لگتی تھی، اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا. اس طرح کے بہت بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ آ کے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے کہ خباب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پوچھا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ دعا فرمائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ابھی تو تمہارے پر وہ وقت ہی نہیں آیا جو پہلے لوگوں پہ آیا تھا۔ کیا وقت تھا وہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، کہ ان پہ اتنے سخت وقت آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے زندہ آدمی، اس کے اوپر سے آرا چلایا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ان پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی جو ان کے گوشت اور ہڈیوں میں سے گزرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو کہا کہ تم جو ہو جلدی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دین پورا کر کے رہے گا اور یہ تم جو ہو کامیاب ہو کے رہو گے، تمہاری فتح ضرور ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم پاور میں ہوگے اور کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہوگا، اور ایک سوار یمن سے آئے گا اور مکے آئے گا اور وہاں اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے لٹیرے بہت تھے، بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی تھی، کوئی وہاں پہ سیفٹی نہیں تھی، ہر وقت جو ہے وہ تلواریں نکلی رہتی تھی، تو کوئی امن نہیں تھا۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا دین جو امن کا دین ہے یہ آ کے رہے گا، پورا ہو کے رہے گا۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ مسلمان جو ہے وہ قرآن کو لے کے اٹھے اور چھا گئے، اور آدھی دنیا پہ حکومت ہو گئی مسلمانوں کی، اور جو باقی دنیا تھی اس نے بھی مسلمانوں کی تعلیمات سے، اسلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا، اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ جتنی بھی اچھائیاں آپ کو دوسرے مذاہب میں، دوسرے ملکوں میں نظر آتی ہیں، کیا کہتے ہیں، قوانین کی، وہ سب اسلام سے لیے گئے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچنے کی بات جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم تو بہت آرام سے ہیں، ہمیں تو بہت آرام سے یہ دین مل گیا، اور اس دین پہ قائم رکھنا، پہ قائم رہنا جو ہے کامیابی، بڑی کامیابی ہے، کیونکہ قرآن پہ عمل کرنا، حدیث پہ عمل کرنا، ہمارے لیے لوگ بڑی محنت کر کے چلے گئے، اور ہم بڑے بد نصیب ہیں اگر ہم ان تعلیمات سے دور ہیں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ دنیا کی ساری تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، تو یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کامیاب لوگوں سے بنائے، خوش نصیب لوگوں سے بنائے کہ ہم اس دین کا علم حاصل کریں، وہ دین کی جو بڑی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تو کہا کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسے حالات آئے ہیں کہ کہا ہے نبیوں نے کہ متی نصر اللہ، تو اللہ کا جواب آیا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوال آیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ دیکھیں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، عمر بن جمحو ان کا نام ہے، کہ کیا خرچ کریں۔ جب کیا خرچ کریں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا مال خرچ کریں، کس کے اوپر خرچ کریں، اور کس کس چیز میں سے خرچ کریں۔ اس میں 3 سوال ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ کس پہ خرچ کریں، اور 2 سوالوں کے جواب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ تو کیا کہا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث تشریح ہے قرآن کی، تو اس میں بس ایک سوال کا جواب دیا کہ کس کو دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ
سب سے پہلا جو بات یہ جو ہے نا صدقات کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ تو سورہ توبہ میں آئی ہیں آیت نمبر 60 میں، لیکن یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی صدقات یعنی خرچ جو ہے ہم کس پہ کریں. سب سے پہلا حق والدین کا آتا ہے نا، سب سے پہلا وہ حق اللہ نے والدین کا رکھا ہے. اور والدین کا خرچ کیا ہے؟ والدین پہ آف کورس ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بچوں کا کام ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کے دواؤں کا، ان کے تمام چیزوں کا جو ہے وہ والدین کا حق ہے بچوں پر. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خدمت اور محبت بھی آ جاتی ہے. اور پھر ہے اقربین کہ جو رشتہ دار ہیں جو سب سے قریب ہیں، اقرب اس میں آ گئے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، اور چچا، ماموں، خالہ، پھپھی جو بھی بالکل قریب کے رشتے ہیں وہ سب آ گئے. پھر اس کے بعد یتیم آتے ہیں، اور اس کے بعد مسکین آتے ہیں اور مسافر. تو یہ بتا دیا گیا. اور یہ جو ہے کہ کتنا خرچ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ضرورت کے لحاظ سے ان پہ خرچ کریں گے. کسی کی زیادہ ضرورت ہے، کسی کی کم ضرورت ہے، اور ہر چیز خرچ کر سکتے ہیں. آپ اپنا وقت بھی خرچ کریں گے، آپ اپنا مال بھی خرچ کریں گے، آپ اپنے صلاحیتیں بھی خرچ کریں گے، یعنی اپنے جسم کو بھی استعمال کریں گے خدمت سے. دیکھیں نا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ خدمت تو کر سکتا ہے نا اپنے ہاتھ پاؤں سے، تو خدمت بھی کرنا جو ہے خرچ کرنا ہے. اور عزت کرنا، محبت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پھر تسلی دے رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے مگر لوگ اس کا اپریشیٹ نہیں کرتے، لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. اور لوگ اگر کسی کے پاس کم ہے اور وہ کم کر رہا ہے مال خرچ، تو اس سے خوش نہیں ہوتے لوگ کہ نہیں اس نے تو ہمارا خیال ہی نہیں کیا، ہمیں تو اتنے کی ضرورت تھی، یہ کیا پکڑا دیا اتنا کم ہم کو، ہمارے تو کام ہی پورے نہیں ہوئے. بھائی جس کے پاس جتنا ہے اتنا ہی دے گا نا کوئی اپنے وسائل کے حساب سے. تو انسان کو اکثر نیکیاں کرنے میں کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا، بلکہ بعض اوقات برا ہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مت پرواہ کرو، تم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو کسی کے ساتھ اچھا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرو، جتنی مدد ہو سکتی ہے کرو. اور جو کچھ تم کرو گے چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، مگر اللہ کو تو خوب معلوم ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری ساری نیکیوں کی اللہ کو خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس کا بڑا چڑھا کر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک اور آتا ہے اس کے اندر، کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا. اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو بڑا ظلم ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی تھی کہ بس صبر کرو صبر کرو. کچھ جوشیلے جوان جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جنگ کریں، کیونکہ اس وقت تو ویسے ہی بات پہ تلوار نکال لیتے تھے لوگ، جیسے آج کل بات پہ گن نکال لیتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ماحول تھا. تو کہا تھا حکم نہیں آیا، حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا. اور اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ تھوڑے سے مسلمان تھے، اگر وہ اس وقت جنگ کی اجازت ہو جاتی تو وہ تو اتنے سارے کافر تھے، وہ تو صفایا ہو جاتا مسلمانوں کا. تو جنگ کی اجازت مدینے میں جب مسلمان ہو گئے، ایک ریاست بن گئی، کافی مسلمان جمع ہو گئے، تو پھر اجازت آئی کہ اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اب تم لڑ سکتے ہو. تو اس وقت کیونکہ مسلمان بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، ہر چیز مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے،
بیوی بچے بھی چھوڑ آئے تھے، گھر باہر بھی چھوڑ آئے تھے، تو وہاں ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو صرف جان ہی لے کر آ گئے تھے وہ اپنے اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر. تو اور اس میں بھی جو جوان تھے وہ تو پھر بھی تیار تھے، لیکن کچھ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو تھے ان کو یہ جنگ والی بات جو ہے تھوڑی سی ناگوار محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہیں جنگ لگ رہا ہے کہ تمہیں ناگوار ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. اور یاد رکھو ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑا خوبصورت اصول ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بہت ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہارا علم بڑا ناقص ہے، تمہیں تو کوئی چیز ناگوار لگتی ہے اس وقت، مگر دراصل وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی ہوتی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، ان کی بڑی خواہش کرتے ہو، ان کو لینا چاہتے ہو، مگر دراصل وہ تمہارے لیے بہت بری ہوتی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. مثلاً یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اس کو مل بھی جاتی ہے، جب مل جاتی ہے تو پتہ چلا اسے اخلاق بگڑ گئے، اس کے اندر ظلم آ گیا، اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر جو ہے فحاشی اور بے حیائی آ گئی، جو بھی فحاشی اور بے حیائی کے طریقے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، شراب نوشی آ گئی، تو بہت ساری بری اولاد بگڑ گئی. تو معلوم ہوا کہ مال آنے سے پہلے تو وہ بڑے نیک تھے اور بعد میں جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیز ہو گئی. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ نہیں جانتا اپنے اچھے برے کو، اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے جو چیزیں بتا دی ہیں انہی کو ہمیں حاصل کرنے اور انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ پوچھتے ہیں آپ سے ایک سوال کہ شہر الحرام میں، اب دیکھیں شہر الحرام جو ہے وہ 4 مہینے ہوتے تھے، ایک تو حج کے 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ، ذی القعدہ ذی الحجہ، اور کیا کہتے ہیں رجب کے مہینے میں یہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور وہ 3 مہینے حج کے ہوتے تھے. تو وہ جو حج کے مہینے ہوتے تھے اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے گئے تو وہاں پہ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ذرا مکے والوں کی ذرا آمد و رفت دیکھو کہ کہیں وہ جنگوں کی تیاریاں تو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ تو جنگ ضرور لڑیں گے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے لوگ، تو وہ تو چھوڑنے والے تھے نہیں، کیونکہ وہ بڑی پاور میں تھے، بڑے مالدار تھے. تو کہا کہ ذرا یعنی آپ نے بھیجا ان کو اسپائی بنا کے، 8 لوگ تھے، وہ ایک دستہ گیا وہاں پہ. لیکن ہوا کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک کافروں کا ایک تجارتی قافلہ دیکھا تو ان سے لڑائی کی اور ان کا ایک آدمی مر گیا اور جو سامان ملا وہ لے کر آ گئے. تو نبی اور جس دن لڑائی کی اس دن انہوں نے سوچا تھا کہ جمادی ثانی کا آخری دن ہے یہ، لیکن دراصل وہ رجب کی 1 تاریخ تھی. تو جب یہ ہوا اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھی کہ تم کو تو میں نے حال چال دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، جنگ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے غلطی کی، تو اور وہ بھی ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، تو حرام مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں ہوتی ہے. تو اب
لوگوں نے اس کا بڑا ایشو بنایا، یہود نے بھی، کفار نے بھی، مکے والوں نے بھی بڑا ایشو بنایا کہ جی یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، اور دیکھو انہوں نے تو حرام مہینے میں لڑائی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، ٹھیک ہے کہ اس میں جنگ کرنا بری بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے راستے سے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں آنے سے روکنا، اور مکے میں رہنے والوں کو ان کے گھر سے نکالنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور فتنے کی حالت جو ہے یہ زیادہ بری ہے قتل سے۔ دیکھیں یہ بتایا کہ فتنہ جو ہے جس سے تمام ایک پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ ایک قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، یہ کافر تمہیں پریشان کرتے ہی رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اور ان کی جو خواہش ہے تو وہ تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو۔ اگر ان کے اندر کچھ بھی قوت طاقت ہوتی تو زبردستی یہ تم سے تمہارا دین چھڑا دیتے۔ اور پھر بتایا کہ یاد رکھو کہ اگر تم نے دین چھوڑ دیا تم میں سے کسی نے، اور وہ مر گیا اسی حالت میں، یعنی توبہ کا بھی موقع نہیں ملا اسے، تو کیا ہوگا اس کو؟ اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، جتنی بھی اس نے نیکیاں کی، جتنی بھی قربانیاں دیں، جتنا بھی کچھ کیا، سب کا سب ضائع ہو گیا۔ کس طرح ضائع ہو گیا کہ اللہ کی نظر میں تو وہ کافر مرا، تو بس وہ تو جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی، اب دنیا میں کیا نقصان ہوگا؟ دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کافر اور وہ تو رہ نہیں سکتے ایک نکاح میں، تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وراثت نہیں ملے گی، میننگ اگر کافر ہے تو مسلمان کو اس کی وراثت نہیں ملتی، اس کو نہیں لینا، منع کیا گیا ہے اس کو، تو اور مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی، یہ بھی ہے، تو اس کو وراثت نہیں ملی، اس کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دفن ہوگا تو وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں نقصان اس کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو کہا اور پھر کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچائے ارتداد سے، اور دین اسلام پہ زندہ رکھے ہمیں، ہم سب کو، اور دین اسلام پہ ہی ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔